جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اور آج کے اس ویڈیو پیغام میں جو ہے، اس آڈیو پیغام میں آپ کو طلبہ کے تمام سوالات کے جواب دیے جائیں گے جن کو کنفیوژن ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹ پروموٹ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے ہیں۔ لہذا ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا تاکہ آپ کو پراپرلی سب بات کا پتہ لگ جائے۔ سوال نمبر 1 جو عموماً طلبہ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ کون سے طلبہ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا گیا ہے۔ جواب ہے وہ طلبہ جنہوں نے اس سال 9ویں یا 11ویں کا امتحان دینا تھا وہ پروموٹ ہیں۔ وہ طلبہ جنہوں نے پچھلے سال 9ویں یا 11ویں کا امتحان دینا تھا مگر مارکس کم ہونے کی وجہ سے اس سال دوبارہ 9ویں یا 11ویں کا داخلہ بھیجا تھا، وہ بھی اگلی کلاس میں پروموٹ ہیں۔ ان طلبہ کو اگلی کلاس میں کیسے پروموٹ کیا گیا ہے؟ ایسے طلبہ اگلے سال 10ویں یا 12ویں کا امتحان دیں گے۔ اس بنا پر ان کو 9ویں اور 11ویں میں مارکس دے دیے جائیں گے۔ نوٹ: ان طلبہ کی چونکہ پیپرز نہیں ہوئے لہذا ان سے اگلے سال داخلہ فیس نہیں لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جن طلبہ کے اس سال 10ویں کے امتحان ہو چکے ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 15 جون سے طلبہ کے پیپرز کی مارکنگ ہوگی اور ستمبر میں باقاعدہ طور پر رزلٹ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایسے طلبہ کا سبجیکٹ وائز رزلٹ بھی مینشن کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی سوال کہ پریکٹیکل امتحان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ پریکٹیکل امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کلاس 9ویں اور 10ویں میں متعلقہ مضمون میں مارکس کی بنیاد پر اس فارمولے سے مضامین کے پریکٹیکل کے مارکس کیلکولیٹ کیے جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جسے 50% آپ کے پریکٹیکل کے نمبر اور جمع آپ کے جو نمبر حاصل کریں گے آپ ٹوٹل مارکس میں۔ ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر فزکس کے پریکٹیکل امتحان کے 30 نمبر ہوتے ہیں تو تقریباً 50% یعنی 15 نمبر تو بنتے ہیں آپ کے، مل ہی جائیں گے آپ کو۔ تھیوری کے کل مارکس میٹرک فزکس کے 120 ہوتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم بورڈ میں اس مضمون میں 120 میں سے 100 نمبر لیتا ہے تو اس کے پریکٹیکل مارکس یہ ہوں گے، یعنی 15 جمع 100 ضرب 120 بٹا 120 ضرب 15، اور 15 جمع 12.5 برابر 27.5 برابر 27 اور 28، یعنی اس کے تقریباً 30 میں سے 28 نمبر بنیں گے۔ یعنی فزکس میں بچے کو 27 یا 28 نمبر مل جائیں گے۔ باقی مضامین کے پریکٹیکل مارکس اسی طرح کیلکولیٹ ہوں گے۔ اگلا سوال نمبر 3، میٹرک سپلی والوں کا کیا ہوگا؟ ایسے طلبہ جن کی 1 تا 3 سپلیاں ہیں وہ پاس کر دیے جائیں گے۔ ان کو پاس کرنے کا میتھڈ کیا ہے؟ تو اس کا میتھڈ یہ ہے، اگر 9ویں میں سپلی ہے تو 9ویں میں باقی مضامین کے مارکس کو جمع کریں اور مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں تو ایوریج مارکس آئیں گے، اور اس کا فارمولا بھی یہی ہوگا، جیسے جتنے بھی ٹوٹل سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، سپلی کے علاوہ بٹا ٹوٹل نمبر آف پاس سبجیکٹس۔ اس طرح جو ایوریج نمبر ہوں گے وہ فیل مضامین میں لگ جائیں گے اور پاس کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ صرف 10ویں میں سپلی والا تھا تو اس کے لیے یہی فارمولا ہوگا۔ اگر کسی کی 9ویں 10ویں دونوں میں سپلیاں تھیں تو بھی یہی فارمولا لگایا جائے گا۔ جن طلبہ کا پاس ہونے کا آخری چانس تھا ان کو اسی فارمولے کے تحت مارکس دے کر پاس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی سوال نمبر 4، انٹر پارٹ 2 کے طلبہ جنہوں نے اس سال پہلی بار پیپر دینا تھے ان کا کیا ہوگا؟ ان طلبہ کو اس کا جواب یہ ہے کہ ان طلبہ کو 3% اضافی نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ ایسے طلبہ کو سبجیکٹ وائز رزلٹ نہیں دیا جائے گا۔ رزلٹ کارڈ پر صرف کل مارکس کا آپشن ہوگا، تاہم رزلٹ کارڈ کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے سبجیکٹ وائز مارکس کے لیے کوئی انتظام ہو جائے، تاہم ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ کل حاصل کردہ مارکس کا 3% اضافی دینا ہے، تو ہر مضمون کی انفرادی مارکس رزلٹ کارڈ پر نہیں ہوں گے۔ فارمولا بھی اس کا دیکھ لیں، 2 ضرب جتنے بھی نمبر آئے پارٹ 1 میں جمع جتنے بھی نمبر آئے پارٹ 1 میں ضرب 0.03۔ اچھا، یہ فارمولا ہے، اور واضح رہے کہ حتمی فارمولا لاہور بورڈ یا کوئی بھی جو بورڈ ہے خود جاری کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے اس کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ سوال پریکٹیکلز کا کیا ہوگا؟ پریکٹیکلز نہیں ہوں گے،
اور پارٹ 1 تھیوری مضامین کی بنیاد پر پریکٹیکل میں مارکس دیے جائیں گے۔ تاہم پریکٹیکل مضمون کے 50% نمبر سب کو ملیں گے اور 50% تھیوری بیسڈ کیلکولیٹ ہوں گے اور پارٹ 1 کے تھیوری کے مارکس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ یہ 50% نمبر فزکس، بائیو کیمسٹری میں 15 جبکہ کمپیوٹر میں 25 بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزکس میں پریکٹیکل کے کل نمبر 30 ہوتے ہیں۔ تھیوری پارٹ 1 میں کل 85 مارکس کی ہوتی ہے۔ اگر ایک بچے نے تھیوری میں 85 میں سے 75 نمبر لیے ہیں تو اس کے پریکٹیکل مارکس یوں ہوں گے: 50% نمبر پریکٹیکل جمع obtained marks in subject over total marks in the subject into 50% marks of the practical in the subject، یعنی 15 جمع 75/85 ضرب 15، اس کا جواب 15 جمع 13.23 برابر 28.23 برابر 28 مارکس، یعنی کہ اب اس کے ٹوٹل 28 مارکس آئے اگر اس کے 75 مارکس ہیں فزکس کے سبجیکٹ میں 85 میں سے، یعنی فزکس پریکٹیکل 30 میں سے 28 نمبر حاصل ہو گئے۔ باقی مضامین کے مارکس بھی اسی طرح فارمولے سے نکالے جائیں گے۔ سوال نمبر 5، جو بچے امپروومنٹ والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امپروومنٹ کیٹیگری 1، ایسے بچے جو صرف پارٹ 2 امپروو کر رہے تھے ان کو پارٹ 1 کے مساوی نمبر پارٹ 2 میں ملیں گے۔ پریکٹیکل کے سابقہ مارکس وہی رہیں گے، وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ obtained marks is equals to 2 into 2 marks in part 1 plus previous year's marks in practical۔ مثال کے طور پر کسی بچے کے پارٹ 1 مارکس 400 تھے اور اس کے پریکٹیکل میں مارکس 60 تھے تو ان کے مارکس یہ ہوں گے: 400 ملٹیپلائی بائی 400 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 60 از اکول ٹو 860 مارکس۔ امپروومنٹ کیٹیگری 2، ایسے بچے جو پارٹ 1 امپروو کر رہے تھے، ایسے بچوں کو پارٹ 2 کے لیے مساوی نمبر ملیں گے جبکہ پریکٹیکل مارکس وہی رہیں گے۔ امپروومنٹ کیٹیگری 3، ایسے بچے جو کچھ مضامین ریپیٹ کر رہے تھے، ایسے بچوں کے متعلقہ سبجیکٹ میں دونوں سال کے مارکس کو دیکھا جائے گا اور جس سال میں زیادہ نمبر ہوں گے ان نمبروں کو 2 سے ضرب کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح امپروومنٹ کیٹیگری 3، ایسے بچے جو کچھ مضامین ریپیٹ کر رہے تھے، ایسے بچوں کے متعلقہ سبجیکٹ میں دونوں سال کے مارکس کو دیکھا جائے گا۔ جس سال میں زیادہ نمبر ہوں گے ان کو 2 سے ضرب دے کر اس سبجیکٹ کے کل مارکس بن جائیں گے جبکہ پریکٹیکل مارکس وہی رہیں گے جو پہلے بتائے۔ فرض کریں کہ ایک بچے کے فزکس میں امپروو کیا اور اس کے پارٹ 1 مارکس 40 جبکہ پارٹ 2 مارکس 75 تھے، تو ایسے بچے کو پارٹ 1 میں بھی 75 مارکس دیے جائیں گے، یعنی فزکس میں بچے کے مارکس جو پہلے 115 بن رہے تھے اب بڑھ کر 150 ہو جائیں گے۔ نوٹ: اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو پیرل رکھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے مطالعہ میں امپروو کی تو اس کو اسلامیات کی بنیاد پر مارکس ملیں گے۔ امپروومنٹ کیٹیگری نمبر 4، ایسے بچے جو پارٹ 1 اور 2 مکمل ریپیٹ کر رہے تھے، ایسے طلباء کا کلیئر فیصلہ سامنے نہیں آیا، تاہم غالب امکان ہے کہ ان کو کیٹیگری 3 میں رکھا جائے گا۔ بصورت دیگر ایسے بچے کو کمپوزٹ امتحان کا حصہ بنیں گے جو اگست میں لیا جائے گا۔ ہر طالب علم کا انفرادی اسٹیٹس بورڈ ویب سائٹ پر موجود ہے۔ سوال نمبر 6، انٹر سپلی والوں کا کیا ہوگا؟ ایسے طلباء جن کی 1 تا 2 سپلیاں ہیں وہ پاس کر دیے جائیں گے۔ ان کو پاس کرنے کا میتھڈ یہ ہے: اگر 11ویں کلاس میں سپلی ہے تو 11ویں میں باقی مضامین کے مارکس کو جمع کر کے اور مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں تو ایوریج مارکس آئیں گے۔ فارمولا یہی ہوگا کہ sum of the marks in subject other than supply subjects over the total number of pass subjects۔ اس طرح جو ایوریج نمبر ہوں گے وہ فیل مضامین میں لگ جائیں گے اور پاس کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ صرف 12ویں میں سپلی والا تھا تو اس کے لیے یہی فارمولا ہوگا۔ اگر کسی کے 11ویں اور 12ویں دونوں میں سپلیاں تھیں تو وہ بھی یہی فارمولے کے تحت پاس کیا جائے گا۔ جن طلباء کے پاس ہونے کا آخری چانس تھا ان کو اسی فارمولے کے تحت مارکس دے کر پاس کیا جائے گا۔ سوال نمبر 7، کن بچوں کو اسپیشل امتحان ہوں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایسے بچے جن کا کمبائن امتحان تھا یا جو ایڈیشنل مضامین کے پیپر دے رہے تھے، مثال کے طور پر وہ بچے جو ایف اے کمبائن کر رہے تھے، وہ بچے جنہوں نے پہلے انٹر میں بائیو پڑھی تھی اور ایڈیشنل میتھ کا پرچہ دینا چاہتے تھے، ان کا امتحان اگست میں ہوگا۔ ان بچوں کو دوبارہ داخلہ نہیں بھیجنا پڑے گا۔
सवाल नंबर 8, जिन बच्चों को इस पॉलिसी पर एतराज़ है वो क्या करेंगे? ऐसे बच्चे 15 जुलाई तक बोर्ड को इत्तला देंगे। इसका तरीक़ाकार बोर्ड जल्द ही जारी कर देगा। ऐसे बच्चे इस साल इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। इनका इम्तिहान अगले साल यानी 2021 में लिया जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ और वीडियोज़ भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। शुक्रिया।